बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम ऐसे मौजू पे बात करना चाहते हैं जिसका ताल्लुक़ कौल और फ़ेल से है। ज़िंदगी में इंसान दूसरों के साथ जब बातचीत करता है तो उसमें ज़्यादा वक्त उसका तनकीद पे सर्फ़ होता है। यानी वो तनकीद सही भी हो सकती है और तामीरी भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, मनफी भी हो सकती है। तो तनकीद जो तामीरी है उसमें तो एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये तो एक मुसल्लमा असूल है कि अच्छी बात अप्रिशिएट होती है और जो गलत बात है उस पे तनकीद होती है या उसका जायज़ा लिया जाता है। लेकिन जो मौजू आज हमारा है वो इस तरह है कि कौल और फ़ेल में हम आहंगी कैसे पैदा हो सकती है और तज़ाद क्या होता है, कैसे होता है। देखें, एक बुनियादी चीज़ है कि सच और हकीकत और अच्छाई, ये इंसान का एक इदराक इसके बारे में होता है। हर इंसान जानता है इनफरादी तौर पर, अगर वो कहता नहीं है तो कम से कम जानता ज़रूर है, उसको मालूम ज़रूर है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। और अगर इंसान सही और गलत को पहचानता है या उसको इदराक है, तो फिर वो सही क्यों नहीं करता है या जो अच्छी बात है उसको फॉलो क्यों नहीं करता है। तो ये हमारा अलमिया है। इसको जब हम कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं तो तज़ाद पैदा होता है। तो उससे तज़ाद से ही मामलात बिगड़ते हैं। तो इसका सही हल ये है कि कौल और फ़ेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए और उसको इस मुअम्मे को हल किया जाए। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम अपनी ज़ात से इसको इनफरादी लेवल से इसको सोचें कि इंसान ये समझता है कि सच्चाई ही बेहतर असूल है और ऑनेस्टी को फॉलो करना चाहिए, लेकिन हम फॉलो क्यों नहीं करते। तो फॉलो करना चाहिए। अब इसमें जब हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा इंसान सच्ची बात करे, हकीकत सही बात करे, और हम खुद बोलते नहीं हैं, सच बोलते नहीं हैं, सच्चाई को अप्रिशिएट नहीं करते, तो ये इनफरादी लेवल पे ही ज़मीर की जो आवाज़ है वही आपकी सच्ची बात होती है। आपका ज़मीर आपको कहता है कि ये काम सही है, इसको करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए, इसको इस तरीके से करना चाहिए, इसको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो इनफरादी लेवल पर हम जब अपने ज़मीर की आवाज़ को सामने रखेंगे तो और सच पर अमल करेंगे तो इसमें हमारे काफ़ी सारे मसाइल वो हल हो जाएंगे। इसके बाद समाजी लेवल है। एक समाजी ज़िंदगी में जो हमारे जो रिश्ते हैं, इंसान का इंसान से रिश्ता है, किसी कैपेसिटी में भी हो, उसके ताल्लुक़ में हो, उसकी रिश्तेदारी में हो, उसके अज़ीज़दारी में हो, उसके दोस्तों में हो, कहीं भी हो, समाज में जब वो रहता है तो वो सच और हक़ को उसको ना सिर्फ समझना चाहिए बल्कि उस पर अमल करना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम नेशनल लेवल पे सोचें तो जो हमारी कौमी ज़िंदगी है उसमें भी हमें पता है कि हमारे कौमी वैल्यूज़ क्या हैं और नेशनल अक़दार क्या हैं। तो उनको हमें अक़दार को कैसे हम फ़ॉलो कर सकते हैं, ये सब हम जानते हैं। यानी जब हम कारोबार कर रहे होते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो जो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं उसमें हम अपने नेशनल कैरेक्टर को डिस्प्ले कर रहे होते हैं। तो अब क्या हम एज ए नेशन वो हमें काम करते हैं जो लोग अप्रिशिएट कर सकें, क्योंकि देखें इंसान का किरदार जो है
وہ چاہے انفرادی ہو چاہے اجتماعی ہو، اور قومی جو کردار ہے وہ ریفلیکٹ جب ہوتا ہے تو اسی سے آپ کا تشخص بنتا ہے، آپ اچھا کہلاتے ہیں یا برا کہلاتے ہیں، ایک دیانتدار قوم کہلاتے ہیں یا ایک بد دیانت قوم کہلاتے ہیں، سچی قوم کہلاتے ہیں یا ایک فریب دینے والی قوم کہلاتے ہیں۔ تو گویا انفرادی لیول سے لے کر نیشنل لیول تک، انفرادی زندگی میں، سماجی زندگی میں اور قومی زندگی میں ہمیں جو ہے سچ کو پریکٹس کرنا چاہیے۔ تو جو ہم کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے اس کو پریکٹس کرنا چاہیے، جو ہماری اقدار ہیں، مسلمہ اقدار ہیں، ان کو فالو کرنا چاہیے، اور وہ فالو کرتے ہوئے ان کو پریکٹس کر کے دکھانا چاہیے۔ جو ہمارا دین پھیلا ہے وہ سب کا سب کردار سے پھیلا ہے، یعنی آپ رول ماڈل تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے رول ماڈل کی حیثیت کو ثابت کرتے ہوئے، اپنے آپ کو رول ماڈل ثابت کرتے ہوئے اپنے دین کو پھیلایا۔ تو اس سے بڑی مثال تو ہمیں اور کوئی نہیں ملتی۔ تو اسی طریقے سے عملی طور پر جب آپ اپنی کردار کا، اپنے سچے ہونے کا مظاہرہ نہیں کرتے، ہم سب مل کے، اس میں میں بھی شامل ہوں، تو جہاں بھی ہمیں موقع ملتا ہے انفرادی لیول پر، ہم سچائی کو سچائی جانتے ہوئے اس کو جھٹلا کر اور جھوٹ بولتے ہیں، اور اسی طرح سماجی رشتوں میں اور اسی طرح قومی زندگی میں۔ تو ایک تو پہلو طریقہ یہی تھا قول اور فعل کو دیکھنے کا۔ آپ دیکھیے کہ اس کا ایک اور زاویہ بھی ہے جس سے ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں یا اس پہلو کا جائزہ لے سکتے ہیں، وہ ہے کہ پروفیشنل لیول پہ جب آپ کوئی پروفیشن اڈاپٹ کرتے ہیں، چاہے آپ کاروبار کرتے ہیں چاہے آپ ملازمت کرتے ہیں، تو کیا اس میں دیانتداری، سچائی اور جو مسلمہ اصول ہیں اپنے کاروبار کے یا ملازمت کے، کیا ہم پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم جو صحیح سمجھتے ہیں اور سچ سمجھتے ہیں اس کو کرتے ہیں؟ کیا ہم جو تیار کر رہے ہیں، مینوفیکچر کر رہے ہیں، وہ چیز ہے جو ہم اس پر لکھتے ہیں، اس کا کیا ہم وہ چیز استعمال کرتے ہیں؟ یعنی کنٹینٹس میں یا اس کے جو انگریڈینٹس ہیں کیا وہی ہیں؟ کیا جو ہم نیشنل جو ہماری لائبلٹیز ہیں، انکم ٹیکس ہے یا ہمارا جو ڈیوٹیز ہیں، کیا وہ ہم پے کرتے ہیں؟ تو ہم ان کو اس میں کیوں ہم اس میں ہیرا پھیری کرتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ یہ دینا ضروری ہے، یہ قانون ہے، یہ اصول ہے، یہ قانون ہے، کیا ہم ان چیزوں کو چھوڑ کے تو کیا ہم صحیح چیز کو فالو کرتے ہیں؟ تو یہ ایک طریقہ ہے پروفیشن کا۔ اسی طرح ملازمت میں آپ دیکھیے کہ ملازمت میں کیا ہم جو سچی بات ہے یا سچا راستہ ہے، صحیح راستہ ہے، کیا وہ ہم اس کو اختیار کیے ہوئے؟ کیا جس مقصد کے لیے ہمیں کام پہ رکھا گیا ہے، کیا ہم وہ مقصد پورا کر رہے ہیں؟ اور لوگوں کی خدمت اگر ہمارا کام ہے، یا جیسے پبلک سرونٹ ہیں، تو ہم پبلک سرونٹ ہیں، کیا ہم پبلک سرونٹ ہیں اور کیا پبلک سروس پرووائڈ کر رہے ہیں؟ تو جب ہم خود سے سوال کرتے ہیں اور اصول بھی جانتے ہیں تو اس پہ عمل بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ تو یہی قول اور یہی فعل ہے، یعنی قول ہم سچائی کا، اصول کا معلوم ہے، لیکن اس پہ عمل ہم نہیں کرتے۔ اچھے اصول جو ہیں وہ انسان کے ضمیر اور انسان کی پہچان میں پہلے ہی ہوتے ہیں، اگر نہیں بھی ہوتے تو ان کو ہم اس کے بارے میں علم حاصل کر سکتے ہیں، تو وہ ان کے مطابق ہم پروسیڈ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے پولیٹیکل لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو کیا جو ہم پارٹی منشور دیتے ہیں، کیا ہم اس پارٹی منشور پہ عمل کرتے ہیں؟ کیا جو مفاد عامہ کا ہم نعرہ لگاتے ہیں کیا ہم اس کو فالو کرتے ہیں؟ یہ سوال ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں، اور ان کا جواب دینا ہر ایک کا فرض ہے۔ اب اس کی یہ سوچ ہماری جب ختم ہوگی کہ وہ دوسرا کرے گا، اوپر سے کوئی کرے گا تو ہم کریں گے، تو یہ سوچ بدلنی چاہیے۔ ہر انسان کو سچا جھوٹ کا پتہ ہے، تو اپنے فعل اور قول اور فعل میں جو کمی ہے، جو ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہم کریں، اور ہم دوسروں کی طرف نہ دیکھیں، اپنے آپ سے اصلاح شروع کریں۔ تو اس طریقے سے ہم کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں، اپنا مقصد بھی حاصل کر سکتے ہیں،
اور نیشن بلڈنگ بھی کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہر لیول پہ یہ سچائی کو فالو کرنا یا اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ تو اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس جگہ پہ پہنچ سکیں جو کہ ایک اچھی قوم بننے کے لیے ضروری ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک نظم پیش کرتا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیے۔ سوچ کے دریچوں پر، نظم کا عنوان ہے سوچ کے دریچوں پر، ایک طویل مدت سے جب جمود طاری ہو، سوچ کا سمندر گو سطح آب کی مانند پرسکون دکھائی دے، اس عمیق وسعت میں برف پوش تہ نیچے فکر پھر بھی تازہ ہو، اس طرح کے عالم میں ایک کرن کی حدت سے برف جب پگھل جائے، فکر تب جلا پائے۔ السلام علیکم۔